السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں مختلف آداب بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ادب نمبر 1، جب کسی کے پاس ملنے یا کچھ کہنے جاؤ اور اس کو کسی شغل کی وجہ سے فرصت نہ ہو، مثلاً قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا وظیفہ پڑھ رہا ہے یا قصداً مقام خلوت میں بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے یا سونے کے لیے آمادہ ہے، یا قرائن سے اور کوئی ایسی حالت معلوم ہو جس سے غالباً اس شخص کی طرف متوجہ ہونے سے اس کا حرج ہوگا یا اس کو گرانی و پریشانی ہوگی، ایسی وقت میں اس سے کلام و سلام مت کرو، بلکہ یا تو چلے جاؤ، اور اگر بہت ہی فرصت ضرورت کی بات ہو تو مخاطب سے پہلے پوچھ لو کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر اجازت کے بعد کہہ دے، اس سے تنگی نہیں ہوتی، اور یا فرصت کا انتظار کرو جب اس کو فارغ دیکھو مل لو۔ نمبر 2، جب کسی کے انتظار میں بیٹھنا ہو تو ایسے موقع پر اور اس طور سے مت بیٹھو کہ اس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم اس کا انتظار کر رہے ہو۔ اس سے خواہ مخواہ اس کا دل مشوش ہو جاتا ہے اور اس کی یکسوئی میں خلل پڑتا ہے، بلکہ اس سے دور اور نگاہ سے پوشیدہ ہو کر بیٹھو۔ نمبر 3، مصافحہ ایسے وقت مت کرو کہ دوسرے کے ہاتھ ایسے شغل میں رکے ہو کہ ہاتھ خالی کرنے میں اس کو خلجان ہو، بلکہ سلام پر کفایت کرو، اور اسی طرح مشغولی کے وقت میں بیٹھنے کے لیے منتظر اجازت مت رہو بلکہ خود بیٹھ جاؤ۔ ادب نمبر 4، بعض آدمی صاف بات نہیں کہتے، تکلف کے کنایات کے استعمال کو ادب سمجھتے ہیں، اس سے بعض اوقات مخاطب نہیں سمجھتا یا غلط سمجھتا ہے، جس سے فی الحال یا فی المحال پریشانی ہوتی ہے۔ بات بہت واضح کرنا چاہیے۔ ادب نمبر 5، بعض آدمی بلا ضرورت دوسرے شخص کو کے پشت کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے دل الجھتا ہے، یا پشت کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، سو اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا ہے تو پیچھے والے کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا اور محبوس ہو جاتا ہے، اور اس سے تنگی ہوتی ہے۔ ادب نمبر 6، بعض آدمی مسجد میں ایسی جگہ نیت باندھتے ہیں کہ گزرنے والوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے، مثلاً در کے سامنے یا دیوار شرقی سے بالکل مل کر نہ پشت کی طرف سے نکلنے کی گنجائش رہے اور نہ سامنے سے بوجہ گناہ کے گزر سکتے ہیں، سو ایسا نہ کرے بلکہ دیوار قبلہ کے قریب ایک گوشہ میں نماز پڑھے۔ ادب نمبر 7، کسی کے پاس جاؤ تو سلام سے یا کلام سے یا روبرو بیٹھنے سے غرض کسی طرح سے اس کو اپنے آنے کی خبر دو، اور بدون اطلاع کے آڑ میں ایسی جگہ مت بیٹھو کہ اس کو تمہارے آنے کی خبر نہ ہو، کیونکہ شاید وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہے جس پر تم کو مطلع نہ کرنا چاہے، تو بدون اس کی رضا کہ اس کے راز پر مطلع ہونا بری بات ہے، بلکہ اگر کسی بات کے وقت یہ احتمال ہو کہ بے خبری کے گمان میں وہ بات ہو رہی ہے تو تم فوراً وہاں سے جدا ہو جاؤ، یا اگر تم کو سونا سمجھ رکھ کر ایسی بات کرنے لگے تو فوراً اپنا ہونا ظاہر کرو۔ البتہ اگر تمہارے یا کسی اور مسلمان کی ضرر رسائی کی کوئی بات ہوتی ہو تو اس کو ہر طرح سن لینا درست ہے تاکہ حفاظت ضرر سے ممکن ہو۔ ادب نمبر 8، کسی ایسے شخص سے کوئی چیز مت مانگو کہ قرائن سے یقین ہو کہ وہ باوجود گرانی کے بھی انکار نہ کر سکے گا، اگرچہ یہ مانگنا بطور قرض یا رعایت یا عاریت ہی ہو۔ البتہ اگر یہ یقین ہو کہ اس کو گرانی ہی نہ ہوگی، یا اگر گرانی ہوئی تو یہ آزادی سے عذر کر دے گا تو مضائقہ نہیں، اور یہی تفصیل ہے کہ کسی کام بتلانے میں، کوئی فرمائش کرنے میں، کسی سے کسی کی سفارش کرنے میں، اس میں آج کل بہت ہی تساہل ہے۔ ادب نمبر 9، اگر کسی بزرگ کا جوتا اٹھانا چاہو تو جس وقت وہ پاؤں سے نکال رہے ہو اس وقت ہاتھ میں مت لو، اس سے بعض اوقات دوسرا آدمی کے گر پڑتا ہے۔ ادب نمبر 10، بعض اوقات بعض خدمت دوسرے سے لینا پسند نہیں ہوتا، سو ایسی خدمت پر اصرار نہ کرنا چاہیے کہ خود مخدوم کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بات اس مخدوم کی صریح ممانعت یا قرائن سے معلوم ہوتی ہے۔ ادب نمبر 11، کسی کے پاس بیٹھنا ہو تو نہ اس قدر مل کر بیٹھو کہ اس کا دل گھبرائے، اور نہ اس قدر فاصلے سے بیٹھو کہ بات چیت کرنے میں تکلف ہو۔ ادب نمبر 12، مشغول آدمی کے پاس بیٹھ کر اس کو مت تکو کہ اس سے دل بٹتا ہے اور دل پر بوجھ معلوم ہوتا ہے،
بلکہ خود اس کی طرف متوجہ ہو کر بھی مت بیٹھو۔